بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس بنو نذیر سردار یہود حی بن اخطب کی صاحبزادی تھی۔ ان کی والدہ فرد بنت سمورال بنو قریظہ کی رئیس کی بیٹی تھی۔ ان کے دادا اور نانا اپنی قوم میں سردار تھے اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ بے حد حسین تھیں اور آپ کا نام زینب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد آپ کو صفیہ یعنی انتخاب کردہ کہا جانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے پہلے آپ کے دو نکاح ہوئے۔ پہلا نکاح مشہور شاعر اور سردار سلام بن مشکم الکرزی سے ہوا اور اس سے طلاق کے بعد آپ کا نکاح خیبر کی قلعہ القموس کے سردار کنانہ بن ابی الحقیق کے ساتھ ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی کنانہ بن ابی الحقیق کی زوجیت میں تھیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند ان کی گود میں آ کر گرا ہے۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے شوہر کنانہ کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حجاز کے بادشاہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایسا زوردار تماچا مارا کہ آپ کی آنکھ نیلی پڑ گئی اور چہرے پر نشان پڑ گیا، حتیٰ کہ یہ نشان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے پر بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ خیبر میں رہائش پذیر تھیں اور اس وقت خیبر یہودیوں کی آماج گاہ بن گیا تھا۔ حی بن اخطب کے قتل کے بعد خیبر کے یہودیوں کی قیادت کنانہ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس نے عرب کے مختلف قبائل کو مدینہ کی ریاست کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس کی سرکوبی ضروری تھی۔ محرم 7 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے فتح ہوتے گئے اور آخر میں قلعہ القموس رہ گیا۔ اس کو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا لیکن اسلامی حملے کے سامنے ڈھیر ہو رہا۔ کنانہ بن ابی الحقیق لڑتا ہوا مارا گیا اور اس کے اہل و عیال قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی چچا زید بہن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راستے میں یہودیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی بہن یہ دیکھ کر چیخ اٹھی اور سر میں خاک ڈالنے لگی، لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا اور کنانہ کی لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنے ماتھے پر شکن بھی نہ آنے دی۔ خیبر کی فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑنے کے قابل یہودیوں کو قتل کرا دیا اور ان کے خاندانوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں جو کہ بطور لونڈی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ ان کو بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر قرار دیا گیا۔ واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں سے پردہ کرایا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی ہیں۔ خیبر سے مدینے روانگی کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صفیہ کو اپنے زانوں پر قدم رکھنے کا کہتے تو وہ اونٹ پر سوار ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ خیبر سے واپسی پر اونٹ پر بیٹھنے سے ان کا سر نیند کی حالت میں کجاوا سے لگنے لگتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سر تھامتے اور دھیان سے بیٹھنے کا کہتے۔ مدینہ پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جان نثار صحابہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نعمان کے مکان میں اتارا۔ اس مکان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حبش، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برقع پہنے انصار کی عورتوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر اپنی دریا دلی کا ثبوت دیا اور اپنی سونے کی بالیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازدواج میں تقسیم کر دیں۔ ام المومنین نے شہزادی ہونے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی گزاری اور تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کھجور کی چھال کے بستر تھے۔ رات کے لیے روشنی کا کوئی انتظام موجود نہ تھا، گھر میں فرش نہ تھا۔ ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک ماہ تک چولہے میں آگ نہ جلتی تھی۔ کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ کبھی کبھار دودھ، جوں کی روٹی، گھیوں کی روٹی، گوشت یا زیتون میسر آتا اور ان کے پاس پہننے کے لیے صرف اور صرف ایک جوڑا موجود تھا۔ آپ نمازیں پڑھا کرتی تھیں، روزے رکھتی تھیں، صدقہ و خیرات کرتی تھیں اور دیگر ازواج کے ساتھ نہایت وقار کے ساتھ رہتی تھیں۔ آپ حسن صورت و سیرت کا مجسمہ تھیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت اپنے گھر میں محصور تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے کھانا بھجوایا کرتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا اور مرتے دم تک جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 ہجری میں رمضان کے مبارک مہینے میں 80 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اپنی وصیت میں آپ نے اپنی متروکہ جائیداد سلس اپنے یہودی بھانجے کو دینے کے لیے کہا۔ لوگوں نے تعامل کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کی تعمیل کروائی۔ اپنا ذاتی مکان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی صدقہ کر ڈالا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ وہ رو پڑیں۔ اتنے میں ان کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائی تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، پس وہ کس بات میں تم پر فخر کرتی ہیں؟ پھر فرمایا کہ حفصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔